بچوں پر شفقت۔ ویسے تو بچوں کی محبت اور ان پر شفقت انسان کی فطرت میں شامل ہے، مگر جب انسان رب تعالیٰ اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سمجھ کر بچوں سے پیار کرتا ہے تو یہ عمل باعث رحمت بھی ہو جاتا ہے اور ذریعہ ثواب بھی۔ بچوں پر شفقت سے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں اور حسین معمولات جان کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا وزید فی روایت حقہ، یعنی جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر یا نماز ظہر ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑا۔ کچھ بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، فجعل یمسح خدی احدہم واحدا واحدا، قال واما انا فمسح خدی، قال فوجدت لیدہ بردا او ریحا کانما اخرجها من جؤنۃ عطار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کر کے سب بچوں کے دونوں رخساروں پر اپنے مبارک ہاتھ پھیرنے لگے۔ میرے رخساروں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست اقدس پھیرا تو میں نے آپ کے مبارک ہاتھ کی خوشگوار ٹھنڈک اور نہایت پیاری خوشبو محسوس کی۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ نے اپنا دست مبارک خوشبو والے کے برتن سے نکالا ہے۔ احادیث کریمہ کے مطابق جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے پیار فرماتے، نو مولود کو گھٹی سے نوازتے، اذان سناتے، انہیں چومتے، ان کی دل جوئی کے لیے بعض اوقات ان کے ساتھ کھیلتے اور انعام عطا فرماتے، نیا پھل پہلے انہیں عطا کرتے اور دعاؤں سے نوازتے۔ سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے کہ ان کی والدہ ماجدہ سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائیں۔ راوی نے کہا فمسح رأسہ ودعا لہ، وفی روایت ودعا لہ بالبرکۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور انہیں برکت کی دعا سے نوازا، چنانچہ دعائے نبوی کی برکت سے انہیں تجارت میں ہمیشہ برکت ہوتی تھی۔